السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی بہت قیمتی دولت سے نوازا ہے۔ بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں پیدا فرمایا ہے، اور سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دوستو، آج دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے واقف نہیں ہیں، اور آخری نبی کون ہے، رسول کون ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے دوستو؟ عقیدہ یہ ہے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جلا دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، میرے بھائی دوستو، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خاتم الانبیاء، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی، رسول، کتاب پیدا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ بگڑ گیا تو ساری اعمال بگڑ گئے، برباد ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ میرا عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر بگڑ گیا تو سمجھو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یعنی عقیدہ صحیح رہنا چاہیے۔ کلمہ مان لیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وہ مسلمان نہیں، نام کے مسلمان نہیں بلکہ کام کے مسلمان ہو۔ نام کے تو نصارہ بھی ہے، یہودی بھی ہے، کام کے تو صرف ایک مسلمان اللہ اور رسول کو ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، قطعی دلیل کے حساب سے۔ میرے دوستو، بات کو صحیح سمجھنے کی اور کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور وہی زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے، اور دنیا میں زمین پر پتا پتا اور خطرہ خطرہ ہر چیز کا علم رکھنے والا کون؟ وہ اللہ ہے۔ زمین سے بیج کو ڈالتے ہیں، زمین میں بیج کو ڈالتے ہیں، اور اس کو اللہ رب العزت نے زمین سے پھاڑ کر درخت پہ بنا دیتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے علاوہ کوئی یہ چیز نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ہی سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ میرے بھائی دوستو، شیطان تو ہمیشہ لگا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ کہا گیا، تو جب شیطان موسیٰ علیہ السلام کے قریب آ گیا تو جب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے شیطان، کیا تجھ سے اللہ سے کچھ مانگنا ہے؟ تو شیطان نے کہا، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ تو اللہ ہی سے بات کرتے ہیں، تو میرا ایک چھوٹا سا درخواست ہے، یہ اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ تو کہنے لگے، ٹھیک ہے، کیا چیز ہے تمہارا غرض کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا، اے موسیٰ، تم تو اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، کیا تیرا خدا میری توبہ کو قبول کرے گا؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے فوری یہ بات سمجھے، اس کا دماغ ٹھکانے پہ آ گیا، اب یہ گنہگار اللہ کے قریب ہو گیا اور توبہ کرنے والا ہے، تو بولو کیا چیز مانگنا ہے اللہ ہی سے۔ کہ کہنے لگا ابلیس نے، میرا توبہ اللہ قبول کرے گا، یہ بات آپ اللہ ہی سے پوچھ کر مجھے جواب دیجئے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے میں پوچھ کر کہتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے طور کے میدان میں، جب اللہ سے عرض کرنے لگے تو یا اللہ، شیطان نے میرے راستے میں آ گیا تھا، کیا تمہارے رب نے ہر ایک کو معاف کرنے والا ہے، بہت بڑا غفور الرحیم ہے، سنا تھا، کیا میرے بھی گناہوں کو معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، سمندروں کے خطروں کے برابر اور زمین کے ریتی کے برابر بھی، اور زمین آسمان کے جتنا خلا ہے وہ سب گناہوں سے بھر دیا جائے، انہیں گناہ کر لیا، سچے دل سے اگر توبہ کیا تو میں اس کی بھی توبہ قبول کروں گا۔ تو شیطان کو یہ بات کہو، جب آدم علیہ السلام کے پاس جا کر ان کے قریب سجدہ کرنے کا حکم کیا تھا، تب میں اسے معاف کروں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سننا تھا، پھر آ کر شیطان سامنے آ گیا، تو تمہارے رب نے کیا کہا؟ میرے درخواست کو رد کر دیا؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہے نہیں، شیطان کو یہ جواب میں کہا، اللہ رب العزت نے فرمائے، اے موسیٰ، شیطان کو یہ کہو کہ آدم علیہ السلام کے قبور کے پاس سجدہ کرو، تب میں معاف کروں گا۔ تو شیطان نے گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا، میں نے زندہ آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو میں نے خبر کے سامنے سجدہ کیسا کروں؟ میرے بھائی دوستو، شیطان گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، نہ تو زمین میں سجدہ کیا، نہ تو آسمان میں سجدہ کیا اللہ کے سامنے۔ میرے دوستو، اس کے جتنے بھی سجدے ہیں وہ سارے سجدے برباد ہو گئے۔ قرآن میں تو انسان کی زندگی اور آخرت بنایا ہے، دوستو اس کو سمجھنے والے چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کے طریقے پہ چلو۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اس کے قدم اس وقت تک حشر کے میدان سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ حساب کتاب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اسے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے۔ دوستو غور سے سنیں، اور یہ سب کے لیے ہے میرے بھائیوں دوستو، کسی امیر کے لیے نہیں، کسی غریب کے لیے نہیں، کسی فقیر کے لیے نہیں، کسی بچے بچی کے لیے نہیں، کسی بوڑھا بوڑھی کے لیے نہیں، جتنے بھی انسان پیدا ہو چکے ہیں اور مر چکے ہیں اور زندہ ہیں، ان سب کو سوال ہوگا کہ ان چیزوں کے بارے میں غور سے سنے۔ نمبر 1، اپنے عمر کس کام میں خرچ کیا، اپنے عمر کس کام میں خرچ کیا۔ نمبر 2، اپنے علم کیا عمل کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا، اور نمبر 4، کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، اپنی جسمانی قوت یعنی طاقت کو کس کام میں لگایا۔ میرے بھائی دوستو، یہ سوال ہر ایک انسان کے ساتھ کیا جائے گا میرے بھائی دوستو۔ اس کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں تشریف لائے اور ایمان کو بچانے کے لے کے جانا ہمارا کام ہے میرے دوستو۔
جتنے بھی باتیں کہے ہو سنی ہو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے وما علینا الا البلاغ